حماس اور دیگر تنظیموں کا غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق۔ آزاد کمیٹی جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی تنظیموں کا مشترکہ بیان جاری۔ عرب اور عالمی اداروں کا تعاون بھی شامل ہوگا۔ ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ غزہ امن معاہدے کی کامیابی اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حماس پرعزم ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکیہ میں ہوگا۔ افغان طالبان کا وفد ترکیہ میں مذاکرات کے لیے روانہ۔ طالبان کے نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد کی تفصیلات کا علم نہیں۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کالعدم قرار۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ فرسٹ شیڈول فہرست میں نام شامل ریفرنس دائر کرنے کی بھی تیاری۔ وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی سفارشات کے ساتھ حتمی رپورٹ وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون، اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا جائے گا۔ عوام کے محافظ قاتل بن گئے۔ شہر قائد میں ایک اور نوجوان بدترین تشدد کا شکار، موت کی نیند سلا دیا گیا۔ مقتول عرفان بہاولپور سے پہلی بار کراچی گھومنے آیا، جہاں اسے مزید 3 دوستوں کے ہمراہ ایس آئی یو پولیس نے عائشہ منزل سے حراست میں لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کی تصدیق۔ 3 ASI سمیت 7 اہلکار معطل۔ ہم انصاف مانگتے رہے، وہ عرفان کی سانسیں چھینتے رہے، بھائی کی فریاد۔ اور شان مسعود ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشن مقرر۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے عشائیے میں تقرری کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تقریب میں شرکت۔ شان مسعود نے 40 سے زائد ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ہنگو میں غلبینہ چیک پوسٹ پر 2 دھماکے۔ SP آپریشن اسد زبیر سمیت 3 اہلکار شہید، 1 زخمی۔ ایک دھماکہ شہید SP کی گاڑی کے قریب ہوا، دوسرے دھماکے میں چیک پوسٹ کو اڑایا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شدید مذمت۔ شہید SP آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان خطے میں روابط اور معاشی ترقی کے لیے کوشاں۔ ہمارا خطہ موجودہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو روابط کا محور رہا ہے۔ معیشت کی بڑھتی اہمیت نے قدیم گزرگاہ کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا، ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس نے بات چیت کا اہم موقع فراہم کیا۔ کانفرنس 2 طرفہ اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ وفاقی حکومت نے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کروائی، ملک میں مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ کہا زراعت کو مضبوط کرنا ہے۔ آج اگر کسانوں پر توجہ نہ دی تو کسی حکومت کا نہیں، ملک کا نقصان ہوگا۔ کسان کو مضبوط کریں گے تو ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ 26 نومبر احتجاج کے کیس میں راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت کا علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم۔ بینک اکاؤنٹ بھی فریز کرنے کے احکامات جاری۔ عدالت نے نادرا اور امیگریشن پاسپورٹ کو ہدایات جاری کر دی۔ علیمہ خان کے ضامن کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم۔ سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان قطر تعلقات کی مثبت سمت اور اطمینان کا اظہار۔ قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن الثانی سے ملاقات۔ مشترکہ افہام و تفہیم، قریبی روابط بحال رکھنے پر اتفاق ہوا۔ 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کی قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت۔ قطری وزیر شیخ فیصل کا اقتصادی روابط مزید گہرا کرنے کا اعادہ۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں بھوک کا تباہ کن بحران، ناکافی خوراک سے قحط کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ عالمی ادارہ برائے صحت کا امداد کی فراہمی کے لیے تمام گزرگاہیں فوری کھولنے کا مطالبہ۔ کہا، غذائی قلت کے اثرات نسل در نسل جاری رہیں گے۔ حالات میں بہتری نہ ہونے سے شمالی علاقوں میں متاثرین کی واپسی سست ہو گئی۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال۔ غزہ سٹی میں زخمیوں کے علاج کے لیے کلینک دوبارہ کھول دیا۔